السلام علیکم میوٹی فیملی، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، مسلمانوں نے جب سے ہدایت و جہاد کا راستہ چھوڑا تو غلامی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ اگر ہمارا ماضی دیکھا جائے تو وہی ہماری اصل پہچان تھی۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے سلاطین گزرے جن کے ناموں سے مسلمان گھرانوں کا بچہ بچہ واقف ہے، جنہوں نے صلیبیوں کے دان اکٹھے کیے۔ ان میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے استاد سلطان نور الدین، سلطان ارسلان جیسے شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، لیکن آج میں جس مرد مجاہد کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں اسے چند سال پہلے تک شاید ہی گنے چنے لوگ ہی جانتے ہوں گے، یا وہ لوگ جو ہسٹری کا بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، تاریخ اسلام کے اس مرد مجاہد کا نام ارطغرل غازی ہے۔ خواتین و حضرات، 13ویں صدی عیسوی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثناء میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیوں سے تعلق رکھنے والی ایک خون خوار فوج نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یرغمال کی، تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف برصغیر چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہوئے۔ منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستان رقم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے۔ خواتین و حضرات، منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت عہدے شباب پر تھی۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے خانہ بدوش تھے، جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمہ گاڑ کر پہرا ڈال لیا۔ خواتین و حضرات، ان ترک قبیلوں میں سے بعض ایران و شام پہنچے جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا تھا اور طاقتور تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ سلیمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا۔ اسی اثناء میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خواتین و حضرات، سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ اگر کسی کو نہ پتا ہو کہ سلیمان شاہ کون تھے تو وہ میری پہلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ خواتین و حضرات، سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام سنگردغ، دوسرے کا نام گندوگدو،
تیسرے کا نام ارطغرل، چوتھا دندار تھا۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگرتا گن گندوگرو اپنے اہل علاقہ اور بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اہل چلے گئے۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی شجاعت بہادری کی وجہ سے رائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دھندار اور تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ خواتین و حضرات، سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین تھے، جو اپنی عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے، پایا تک کونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو دو فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو دو فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرے قوی ہے، اپنی سواری کے مختصر دستہ کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے آگے بڑھے اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک بہت تیز حملہ کیا کہ مخالف فوج ڈر گئی اور وہ سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی۔ خواتین و حضرات، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کے نزدیک وہ بازنطی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے نزدیک وہ منگولیوں تھے۔ خواتین و حضرات، سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب ایک علاقہ دیا۔ یہ علاقہ پہاڑی علاقہ تھا، کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی کو دیا تاکہ بازنطیوں کی طرف سے کسی بھی حملے سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کے سرحد اس طرف سے محفوظ ہو جائیں۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں، ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ کچھ عرصہ بعد ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے سرہود نامی شہر بھی دے دیا گیا۔ خواتین و حضرات، ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی، ان کا اقتدار بیشتر علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جہانگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویق کا باعث بنا، لیکن شہر کوچک میں دولت سلجوقیاں، اندرونی اختلافات اور امرا کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل پر تھے۔ اگرچہ کونیا میں سلاج کاروں کے قدیم شان و شوکت ابھی بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف منگولوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا
تو دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم بازنطی صوبوں کے اکثر حصہ پر واپس لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں نے جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور منگولوں کے حملے کا خطرہ کبھی بھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے بہادر سردار ان نائب کی فتوحات سے علاؤ الدین کو بغیر تشویش کے ایک گنا اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات عطا کیے، چنانچہ ینی نامی شہر اور بروسا کے درمیان جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاؤ الدین کے نائب کی حیثیت سے تاریوں اور بازنطوں کی ایک اچھی خاصی فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلے میں اس کے شہر کو ارطغرل غازی کی جہانگیر میں دے دیا اور پوری جہانگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنے ہر اول دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قصبے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قصبہ تھا۔ اس جہانگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ خواتین و حضرات، 1281 بعض کے نزدیک 1288 میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیمہ تھی۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے کا نام گندوز، دوسرا صعب سے، تیسرا عثمان۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے چھوٹے بیٹے عثمان تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنی تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 600 سال تک چمکتا رہا، جس کی وسعت 3 براعظموں میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔ اس براعظم سلطنت کی لازوال داستان اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خواتین و حضرات، ارطغرل غازی کو سہود میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ ارطغرل غازی کا موجود مقبرہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں 2 بار تعمیر کیا گیا۔ خواتین و حضرات، 1998 میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشک آباد میں آپ کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد تعمیر کی گئی۔ آخر میں آپ کو بتاتی چلوں، ترکیوں نے ارطغرل غازی کی زندگی پر ایک ڈرامہ بنایا۔ اس ڈرامے میں کیا ہے، جو پاکستانی لوگ اتنی سیر و پسند ہوا کرتے تھے، وہ لوگ بھی اتنی مشقت کے ساتھ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اسے دیکھنے والا اپنے اندر مجاہد والی روح محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کا مردہ ضمیر حرکت میں نہ بھی آئے تو کم از کم اتنا اثر ضرور ہوتا ہے کہ اپنے حال پر ایک نظر ثانی فرما سکے۔ ارطغرل غازی سیریز ایک جادو ہے جو دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جگڑ لیتی ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جس نے یہ نہ دیکھا ہو اور اس سے سبق نہ حاصل کیا ہو۔ خواتین و حضرات، ایسا جوش دلانے والا ڈرامہ تاریخ میں کبھی کبھی ہی آتا ہے۔ شکریہ۔
آخر میں اتنا کہوں گی، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا، تاکہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیو ملتی رہے۔